بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میرے 14 طبق روشن ہو چکے ہیں۔ وہ نقطہ جس پر میری نگاہ کم از کم نہیں گئی تھی، آج گئی تو مجھے سب کچھ واضح نظر آ گیا ہے۔ میں سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 9 مئی کیوں کیا گیا تھا؟ آج تک ہم یہ سمجھتے رہے کہ 9 مئی 14 مئی کو الیکشن نہ کروانے کے لیے کیا گیا تھا۔ 9 مئی عمران خان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 9 مئی اس ملک میں مارشل لا لگانے کے لیے کیا گیا تھا، اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کیا گیا تھا۔ 9 مئی اس لیے کیا گیا تھا کہ لنڈن پلان کے تحت جو تحریک انصاف کو توڑنے کا وعدہ کیا گیا ہے ایک نوکری ملنے کی خاطر، اس کو پورا کیا جا سکے۔ لیکن ایک چیز ہم لوگوں کی نظر سے چوک گئی تھی کہ 9 مئی کی بڑی واردات کے پیچھے جو فالس فلیگ آپریشن تھا، چند طاقتور افراد نے 9 مئی کا یہ ڈرامہ کیوں کیا تھا۔ اور پھر اسی ویڈیو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کرنل، ISI کا وہ کرنل جو ارشد شریف کے کیس میں نامزد ہے، وہ عمران خان کے کتنے قریب پہنچ چکا ہے اڈیالہ جیل میں، اور سب کچھ وہ کنٹرول کر رہا ہے۔ اس کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور جو فیکٹ فائنڈنگ مشن گیا تھا کینیا، اس کی رپورٹ میں سے صرف 2-3 چیزیں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گا تو سارے ڈاٹس کنیکٹ ہو جائیں گے اور آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ 9 مئی محض ایک جماعت کو ختم کرنے کے لیے نہیں تھا، بلکہ اپنی سکن بچانے کے لیے بھی تھا۔ کچھ لوگوں کی گردنوں کے گرد قانون کا طاقتور شکنجا پہنچنے جا رہا تھا اور اس کو روکنا ضروری ہو گیا تھا۔ ان سب سے آپ کو آگاہ کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ہم جائزہ لیتے ہیں 2 چیزوں کا۔ نمبر 1، اور یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کو دکھا چکا ہوں اور اس پہ پہلے بھی بات ہو چکی ہے، لیکن بات شروع یہاں سے ہوگی تو سمجھ آئے گی سب کو، کیونکہ اصل نقطہ اس کے بعد آپ کو بتانا ہے میں نے۔ ارشد شریف شہید کی والدہ نے جنرل قمر جاوید باجوہ، جنرل ندیم انجم، جنرل فیصل نصیر، بریگیڈیئر شفیق، بریگیڈیئر فہیم رضا، کرنل رضوان، کرنل نعمان، یہ سارے وہ افسران تھے جن کو نامزد کیا تھا۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں، ارشد شریف شہید کی والدہ کے مطابق، ان کی درخواست کے مطابق، یعنی آفیشیل وارثان ورثاء کی یہ آفیشیل درخواست ہے جس میں ان سب کو ملزم بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد دسمبر میں سموٹو لیتی ہے سپریم کورٹ۔ یہ سموٹو لیا جاتا ہے مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن کی کوششوں کی وجہ سے۔ اس سموٹو کی وجہ سے یہ ججز بھی نشانے پر آ جاتے ہیں اور پھر ایک بینچ بنتا ہے جو اس کیس کو سننا شروع کرتا ہے۔ ایسے میں فیکٹ فائنڈنگ مشن کینیا جاتا ہے اور وہ رپورٹ لے کر آتا ہے۔ پہلے میں وہ 2-3 چیزیں آپ کو بتا دوں، پھر آپ کو میں اصل مدعے کی طرف لے کر آتا ہوں کہ 9 مئی کے پیچھے بھی ایک اور سازش تھی جو ہم سمجھ نہ پائے میرے پاکستانیوں۔ سب سے پہلے ہم اس چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ جو فیکٹ فائنڈنگ مشن گیا تھا IB کا افسر اور FIA کا، وہ اپنی رپورٹ میں لکھتے ہیں دیر از نو پینیٹریشن مارک آف اے بلٹ آن دا سیٹ۔ یعنی ارشد شریف ایسے بیٹھے ہیں اگر اپنی سیٹ پر گاڑی کی، تو ان کے تو سر پہ گولی لگی ہے، لیکن گولی ظاہر ہے کہیں پیچھے سے آئی ہوگی۔ سیٹ کے اوپر یا ہیڈ ریسٹ پہ کسی بھی قسم کا کوئی نشان تک موجود نہیں تھا، جس سے ایک چیز ثابت ہو رہی ہے کہ گولی کم از کم پیچھے سے نہیں آئی۔ وہ لکھتے ہیں مزید کہ he was hit from the back and the bullet exited from the right side of the chest that does not match with his sitting position۔ یعنی گولی یہاں سے لگی اور رائٹ سائڈ آف دا چیسٹ سے وہ باہر نکل گئی۔ یہ ڈان کی رپورٹ ہے اس کے اوپر، میں صرف وہاں سے آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ ان کا اپنا میڈیا ہے تاکہ کوئی اس میں غلط فہمی نہ رہ جائے۔ سر پہ گولی لگی ایسے اور چیسٹ سے نکل گئی۔ اب ایک بندہ گاڑی میں ایسے اپ سائڈ بیٹھا ہے، وہ کس اینگل سے گولی آئی ہوگی جو یہاں لگی اور چیسٹ سے باہر نکل گئی؟ بتائیں نا، انلیس کہیں بٹھا کے تشدد کیا جا رہا تھا اور پھر کھڑے کھڑے کسی نے یہاں سے گولی مار دی اور بعد میں لا کے گاڑی میں بٹھا دیا۔ اس تھیوری کو ایک اور اسی رپورٹ کی چیز دوام بخشتی ہے، اور وہ یہ ہے، لکھا ہے کہ the investigators were astonished to note that the driver's side door and window are undamaged۔ جو گاڑی چلا رہا تھا خرم، اس کی سائڈ پہ ڈور بھی اور ونڈو بھی انڈیمیج تھے۔ یعنی کینین پولیس تو دعوے کر رہی تھی چوری ہوئی تھی گاڑی، ہمیں لگا یہ کوئی بگا رہا ہے گاڑی کو، دس اینڈ دیٹ جو کہانیاں تھیں،
تو وہ ڈرائیور سائڈ پہ شوٹ کرنے کے بجائے پیسنجر سائڈ پہ کیوں گولیاں مار رہے تھے؟ لیکن دوسری چیز وہ بتاتے ہیں جو بڑی امپورٹنٹ ہے، یہ فورینسک سائنس میں سمجھ آتی ہیں. لکھتے ہیں کہ اینڈ دا ڈرائیور سیٹ ڈز ناٹ ایون ہیو اینی اسپلاٹر آف بلڈ وچ از کیوریس سنس ون آف دا انجریز ٹو مسٹر شریف واز اے ہیڈ وونڈ دیٹ کازڈ ہز اسکل ٹو شاٹر اینڈ اسپریڈ ہیئر بلڈ اینڈ بون پارٹیکلز اوور دا پیسنجر سیٹ. یعنی ایک بندے کو سر پہ گولی لگی، اس کا پورا سر کھل گیا تو خون بھی نکلا ہوگا، اس کے جسم یعنی سر کے حصے آگے پیچھے گئے ہوں گے، لیکن جہاں وہ ڈرائیور سائڈ پہ ایک قطرہ بھی خون کا کہیں نہیں تھا. تو یہ چیز اس کو دوام بخشتی ہے کہ گاڑی کے اندر تو گولی نہیں لگی. اور تیسری چیز جو ہمیں نقطے کی طرف لے کر آتی ہے، جہاں میں اب آپ کو واپس لے کے آنے لگا ہوں. It is said that Waqar was also known to a Pakistani politician and a senior official of the Inter-Service Intelligence (ISI) in Islamabad. And when he was asked for CCTV footage of the residence of Mr. Sharif, he replied that he made it conditional with the nod of the official of the spy agency. یعنی جب تک ISI مجھے اجازت نہیں دے گی، جہاں میں نے ارشد شریف کو ٹھہرایا ہوا تھا، میں اس جگہ کی CCTV فوٹیج آپ کو نہیں دوں گا. اور اس نے نہیں دی. آپ مجھے بتائیں ISI نے کیوں اجازت نہیں دی تھی اسے دینے کی اگر کوئی انوالو نہیں تھا؟ تو یہ بیک گراؤنڈ آپ کو بتانا ضروری تھا کہ بہت سارے لوگ بھول جاتے ہیں بیک گراؤنڈ کو. اس کے بعد اب آتے ہیں ہم 9 مئی اور ارشد شریف کے کیس کا آپس میں کیا کنیکشن ہے. میرے پاکستانیوں یہ خبر دیکھیں، جہاں ARY نیوز لکھا ہوا ہے وہاں نیچے تاریخ دیکھیں، 9/5/2023. جی ہاں، 9 مئی 2023 کو ایک سماعت چل رہی تھی. JIT نے اس میں کہا تھا کہ ہمیں بیرون ملک جانے کی اجازت دی جائے. اس سماعت میں سپریم کورٹ میں ارشد شریف قتل از خود نوٹس پر سماعت شروع ہوئی تھی. اٹارنی جنرل منصور اوان، ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان عدالت میں پیش ہوئے تھے. یہ کیس ایجنسیوں کے لیے اور چند افراد کے لیے بہت خطرناک صورتحال اختیار کر رہا تھا. مظاہر علی اکبر نقوی ہوں، اعجاز الاحسن ہوں، یہ ججز پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے. 9 مئی کا عمران خان کا اغوا اور سبسیکوینٹ واقعات کے بعد یہ کیس دب گیا، اور آج ہم 1 سال سے اوپر ہو گیا ہے بیٹھے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ بھول چکی ہے اس کیس کو. یہ خبر ماریا میمن صاحبہ نے بھی شیئر کی تھی. 9 مئی کا دن آپ دیکھیں ان کی ٹویٹ پہ، وہ لکھتی ہیں سوال یہ ہے who chased Arshad Sharif away from Pakistan and later from Dubai? Everything else is just a distraction. ایجنسیوں پر دباؤ آ رہا تھا، میڈیا ارشد شریف کی بات کر رہا تھا، سپریم کورٹ میں کیس چل رہا تھا. ارشد شریف کی والدہ پیچھے ہٹنے سے انکاری تھیں. جب نیا آرمی چیف آیا، انہوں نے جا کے ہسپتال میں اپنے ساتھ 1 یا 2 جتنے بھی افسران تھے ان کے ساتھ وہ گئے. انہوں نے کہا ہم آپ کو انصاف دلائیں گے، لیکن مطلب خاموش رہنے کا ہی کہا ہوگا کہ آپ افسران کے نام وغیرہ نہ لیں، ہم آپ کو انصاف دلائیں گے. انہوں نے پیچھے ہٹنے سے انکار کیا. یہ ساری ڈیولپمنٹ بیک اینڈ پہ ہو چکی تھی. میڈیا کو بھی چپ نہیں کروایا جا سک رہا تھا. ارشد شریف کا نام روز سوشل میڈیا پہ آ رہا تھا. عدالت میں کیس جو جج سن رہے تھے وہ کمپنی کے کنٹرول میں نہیں تھے. ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئیں. ایک طرف عمر عطا بندیال صاحب نے 14 مئی کو الیکشن کا اعلان کر دیا. آپ امیجن کریں، ایک طرف عمران خان پہ قاتلانہ حملے کا کیس، پنجاب میں الیکشن کا اعلان. اگر پنجاب میں الیکشن ہو جاتے، تحریک انصاف کی حکومت بن جاتی، عمران خان پہ قاتلانہ حملے کے کیس کی کیا صورتحال ہونی تھی؟ ادھر سپریم کورٹ کو اگر دباؤ میں نہ لایا جاتا اور ارشد شریف کے کیس کی تحقیقات صحیح طرح سے چلتی، ججز کور فراہم کرتے اور ججز اس کا کچا چٹا کھول کے رکھ دیتے، کیا صورتحال ہونی تھی؟ تو پھر ایک ماسٹر پلان مبینہ طور پہ ترتیب دیا گیا کہ ارشد شریف کے قتل کے جو معاملات ہیں عدالتوں سے روکنا ہے، عدالتوں کو دباؤ میں لانا ہے، میڈیا کو بند کروانا ہے، تو یہ کچھ کرنا پڑے گا. اتنا بڑا پھر فالس فلیگ ترتیب دیا گیا کہ پورے ملک کا سارا نیریٹو اس 9 مئی سے کنٹرول کر لیا جائے. پھر ہوتا ہے عمران خان کا اغوا. عمران خان کو گرفتار کرنا مقصود تھا تو وہ موٹر وے پہ بھی کیا جا سکتا تھا. موٹر وے پہ آتے آتے عمران خان کے قافلے کو جگہ جگہ پہ روک کے بالکل اکیلا کر دیا گیا تھا. وہیں پیچھے سے عمران خان کو اغوا کر کے اریسٹ کر کے اور لے کے جا سکتے تھے گاڑیوں میں، کسی کو پتہ بھی نہ چلتا.
لیکن جان بوجھ کے یہ کیا گیا عدالت میں توڑ پھوڑ، مارا ماری، مکے ٹھڈے گربان پکڑنا، اور پھر اسپیشل ایک ڈرون تھا ISI کا، اس ڈرون سے فوٹیج بنی، وہ سیدھی میڈیا کو دی گئی کہ یہ چلاؤ میڈیا پہ، وہ میڈیا پہ چلی، لوگ اشتعال میں آئے، اور ادھر جو فالس فلیگ آپریشن تھا کہ ارشد شریف کے قتل پہ مٹی ڈالنی ہے، ججز کو قابو کرنا ہے، سپریم کورٹ بہت کھل گئی تھی، ہاتھ سے نکل رہی تھی، قابو میں نہیں آ رہی تھی، الیکشن روکنے ہیں، تحریک انصاف کو توڑنا ہے، عمران خان کا توڑ نکالنا ہے، اتنے زیادہ اہداف تھے جو ایک فالس فلیگ 9 مئی کا کر کے حاصل کیے گئے۔ یہ وہ نقطہ ہے جو میری سوچ اور سمجھ سے نکل گیا تھا کہ 9 مئی فالس فلیگ کی ایک وجہ تو یہ بھی ہے کہ ادھر تو ڈائریکٹ افسران کے نام آئے ہوئے ہیں، اور وہیں اب جہاں افسران کے نام کا میں ذکر کر رہا ہوں، آپ کو ایک اور چیز بتاتا چلوں۔ ارشد شریف کی والدہ نے جہاں سارے افسران کے نام دیے ہیں، وہاں ایک نام ہے کرنل رضوان کا۔ یہ نام آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ کرنل رضوان کو بھی نامزد کیا ہے ارشد شریف کی والدہ نے ان کے قتل میں۔ اب آپ نے عمران خان کی بہن علیمہ خانم کی ٹویٹ دیکھنی ہے۔ وہ لکھتی ہیں، عمران خان is being subjected to discrimination in jail as his activities are constantly monitored and controlled by an army colonel and major۔ نیچے لکھتی ہیں، میں کلیئر وارننگ دینا چاہتی ہوں اپنی فیملی کے بیہاف پہ کرنل رضوان اور میجر سکندر کو، ہم آپ دونوں کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے اگر عمران خان کی صحت کو یا کسی بھی طرح سے انہیں کوئی نقصان پہنچا۔ کرنل رضوان ارشد شریف کے قتل کے درخواست میں بھی نامزد ہے۔ کرنل رضوان عمران خان کے ارد گرد اڈیالہ جیل کو بھی پوری طرح سے کنٹرول کر رہا ہے۔ کرنل رضوان کے خلاف عمران خان عدالت جا چکے ہیں۔ یہ کرنل وہ ہے جس کو عمران خان کیمرے میں دیکھ دیکھ کے کہتے ہیں کہ تمہارا کھیل بھی ختم ہونے والا ہے۔ اب آپ سمجھے ہیں کہ کتنا خطرناک افسر عمران خان کے قریب ترین چھوڑا ہوا ہے۔ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں عمران خان کی جان کو خطرہ ہے۔ وہ بندہ جو ارشد شریف کے قتل کی درخواست، اور اگر FIR جنون ہوتی تو اس میں وہ نامزد ہوتا، وہی بندہ اڈیالہ جیل کو کنٹرول کر رہا ہے۔ وہی بندہ عمران خان سے نہ ملاقاتیں کرنے دیتا ہے کسی کو، نہ کسی سے بات کرنے دیتا ہے کھل کے، اور کھانا عمران خان کو کیا مل رہا ہے وہ کنٹرول کرتا ہے۔ کھانے میں زہر ہو سکتا ہے یا نہیں، یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ عمران خان کا وزن بہت زیادہ کم ہو چکا ہے۔ سب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے جسم پہ صرف آپ کو چند مسل اور ہڈیاں بس نظر آئیں گی، اور کچھ بھی نہیں رہ گیا باقی۔ تو اب آپ نے یہ سارے ڈاٹس کنیکٹ کر کے دیکھنے ہیں۔ 9 مئی فالس فلیگ سے شروع ہونے والا سلسلہ، بلکہ اگر میں کہوں کہ ارشد شریف شہید کے قتل سے شروع ہونے والا سلسلہ، عمران خان پہ قاتلانہ حملے سے ہوتا ہوا، پھر ذلِ شاہ کا قتل، اس کے بعد کئی اور قتل کیے گئے، 9 مئی کا فالس فلیگ آپریشن، اور پھر ظلم اور جبر کے وہ پہاڑ توڑے گئے جس کی پاکستان میں کوئی نظیر نہیں ملتی۔ وہ نہتے لوگ جن کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھے، وہ کسی کو قتل نہیں کر سکتے تھے، کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، ان کو فوجی عدالتوں میں رگڑا لگایا جا رہا ہے۔ سینکڑوں لوگوں کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے، جو کور کمانڈر لاہور کا گھر ہے اس کے حوالے سے سینکڑوں لوگوں کا جیل ٹرائل ہو رہا ہے۔ یہ ٹرائل کسی صورت بھی ملٹری ٹرائل سے مختلف نہیں ہے، اور کوئی عدالت انصاف دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ جیل ٹرائل نہیں ہونا چاہیے، کھلی عدالت میں ہونا چاہیے۔ کسی کو کوئی خبر نہیں ہے اندر کیا ہو رہا ہے۔ لوگ کھجل خوار ہو رہے ہیں، اور لوگوں کو وہاں پہ سزائیں دی جائیں گی، زبردستی دی جائیں گی سینکڑوں لوگوں کو سزائیں۔ یہ سب اس بڑے ماسٹر پلان کا حصہ تھا۔ چند شخصیات جن کے نام ارشد شریف کی والدہ نے دیے تھے، ان کو بچانے کا آپریشن تھا جو 9 مئی فالس فلیگ آپریشن تھا۔ آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ سب کے سننے کا بہت بہت شکریہ۔